سر یہ بتا دیجئے طارق فضل چودھری صاحب، یہ اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کا سہارا لے کر، جو کل سعد رفیق صاحب کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ آیا، پڑھا ہے میں نے بھی پورا ہو، کل آپ کی لیڈرشپ گرجی برسی کہ اس ادارے کو ہی ختم کرو نیب کو، آج بلاول صاحب گرجے برسے کہ ختم کرو نیب کو، ختم کرو. عملاً تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا تو ہونا نہیں لگا نا. کیا اس میں ایک اچھی پریکٹیکل تجویز یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر نیب کے جن قوانین پر اعتراض ہے، اپوزیشن، کل فواد شاہی صاحب نے ہمارے شو میں یہ رائے دی، اپوزیشن اپنا ایک مسودہ لائے کیبنٹ کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، اور اگر یہ سنجیدہ نہیں ہے آپ میڈیا کے لیے ڈیبیٹ اوپن تو کریں اپنا کوئی مسودہ لا کے، بجائے اس کے کہ آپ بس ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. بدامی صاحب بہت شکریہ آج پروگرام میں دعوت کے حوالے سے بھی. دیکھیں یہ جو بیانات آئے ہیں یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے تناظر میں آئے ہیں جس میں نیب کی جو ایک احتساب کے نام کے اوپر حکومت کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی انتقام اپوزیشن کے خلاف مسلسل پچھلے 2 سال سے یہ عمل جاری ہے، اور جس کی آپ یہ کہیں کہ انڈائریکٹ سپورٹ اس کو ملتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، لوگوں کے خلاف کیسز ثابت نہیں ہو رہے. اور میں خود ابھی ایک پروگرام میں سے پہلے بھی تھا جاوید چوئی صاحب کے ساتھ یہی کہہ کے آیا ہوں، میں نے کہا میں خود منتظر تھا کہ جب زرداری صاحب کے خلاف کہا گیا جناب کہ ان کے خلاف تو آپ نے کئی پروگرام کیے، کلفی والے اکاؤنٹ، فلودے والے اکاؤنٹ، ریڑی پاپڑ فلانا، یاد ہو گیا، یعنی وہ ساری باتیں میں منتظر تھا کہ وہ ثابت ہوں گی، ان اکاؤنٹوں کی ڈیٹیلز آئیں گی کہ یہ فلاں فلاں بندہ ہے. انتظار فرمائیے، ابھی تو فرد جرم عائد ہو رہی ہے کچھ کیسز میں، پارکلین والے میں، لیکن اگر ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہوتے تو وہ آج ضمانت پہ نہ بیٹھے ہوتے. اب جو کمزور ضمنی بات ایسی ہے کہ شہباز شریف صاحب، اس کا مطلب ٹھوس شواہد کی عدم موجودگی میں کسی کا پیٹ پھاڑنے، کسی کو باٹی چوک سے لٹکانے، کسی کو گھسیٹنے چلے تھے. چلی جائے گی، میں اپنے موضوع پہ ہی ہوں فی الحال، ذرا وہ میں مکمل کر لوں، اس کے بعد اس پہ بھی آ جائیں گے جو آپ نے بات کی ہے. مختصراً یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اپوزیشن کے ممبران ساری جماعتوں کو اکٹھا کر لیں گے جن کے خلاف ابھی تک ریفرنس دائر نہیں ہوئے، 6 مہینے 8 مہینے سال کی جیل کاٹ کے آئے ہیں اور ابھی تک ریفرنس دائر ان پہ نہیں ہو رہے. یہ ساری بات کو اگر آپ جمع کریں تو نیب کی اس جو کارکردگی ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے اس کے حوالے سے بات کی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا حل تو یقیناً وہی ہے جو آپ نے بات کی ہے. میں عملی بات کروں گا، اور آپ اگری کرتے ہیں نا اسے، تو پھر کیجئے. اس حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ پارلیمان کے اندر اس وقت ایک کمیٹی جو ہے وہ پہلے سے تشکیل شدہ ہے، وہ کمیٹی موجود ہے. میں نے خود پروگریس یہ ہے جی کہ اس میں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، ممبران ہیں، ہمارے بھی 4-5 لوگ اس میں موجود ہیں جو اپنی رائے دے رہے ہیں، اس پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ اپنی ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں کہ نیب میں کون سی ایسی اصلاحات ہیں یا ریفارمز ہیں جو کی جانی چاہیے. اس پہ کام ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں آرڈیننس لائے، ہم نے بحث کی دعوت دی، اپوزیشن کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے. ٹھیک ہے، میں نے خود یہ بات دیکھی ہے. ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو یہ ساری ڈیلیبریشنز کا حصہ ہیں. اور یہ میں آج سے آپ کو 6 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ایون اس وقت شاہد خان عباسی صاحب کو کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں اس میں ظاہر ہے جو اس میں لیڈ لینی ہے وہ حکومت نے لینی ہے، اس میں جو افسران کی اکثریت ہے وہ حکومت کی ہے، اور وہ بہرحال ایک شکل اس کی بن گئی تھی. مجھے یہ بات بالکل حتمی طور پہ پتہ ہے، اور ریفارمز کے حوالے سے ہی تھی کہ وہ اس میں وہ تمام نکات جس کے اوپر اپوزیشن، حکومت اور دیگر لوگوں کا ایک کنسنسس ہوگا، وہ ریفارمز ہونی چاہیے. پہلے ہونی چاہیے تھی، اب بھی ہو جائے تب بھی ٹھیک. آلریڈی بہت تاخیر ہو گئی ہے، بالکل تاخیر ہوئی ہے. اچھا، لیکن سلیم بخاری صاحب سر بہت شکریہ. مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری رائے ہے، آپ بتائیں سے کہ ہونا ہوا نا کچھ نہیں ہے، اگر اب تک کچھ نہیں ہوا ہے تو، کیونکہ بس ٹھیک ہے نیب کے بارے میں تاثر بہت سارے حلقوں میں ہے. یہ سپریم کورٹ نے بھی اپنی رائے دی ہے. سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا، سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں کہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے ایک طرف کھڑی، یہ مفہوم کہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کی ایک طرف کھڑی جماعتوں یا لوگوں پر ہاتھ ہی نہیں ڈالا جاتا، حالانکہ بڑے بڑے مالی سکینڈلز کا الزام ہوتا ہے، اور پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے دوسری طرف کھڑے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. یہ سپریم کورٹ نے بھی کہا. لیکن عملاً تو اسی وقت ہونا نا جب آئین میں کوئی ترمیم ہوگی، قانون میں کوئی ترمیم ہوگی، وہ ہوتی نظر آ نہیں رہی. حکومت اس بارے میں زیادہ فکر مند ہے نہیں، اپوزیشن کے اپنے مسائل ہیں، تو سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا نا کہ بس پرانی تنخواہ پہ سب کام کرتے رہیں گے. میرا تو یہ خیال ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا وسیم. دیکھیں دوست، 2 طرح سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے، اور ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کہ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا تو اس سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ سپریم کورٹ جو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اس کے ججز کے ریمارکس اگر پڑھیں تو میرا نہیں خیال کہ پوری ہماری جوڈیشل ہسٹری میں کسی ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے بارے میں
اتنے سخت ریمارکس میں نے کبھی دیکھے ہوں. حالانکہ وہاں بڑے بڑے خوفناک فیصلے ہوئے, بھٹو کا مرڈر جو ہے جسے جوڈیشل مرڈر کہا گیا بعد میں, لیکن اس پر بھی ججز کی طرف سے اس نوعیت کے ریمارکس اس سے بڑھ کے کہ ریمارکس نہیں فیصلہ ہے, مطلب لکھا ہوا ہے. چلو ریمارکس تو پھر بھی کچھ کہتے ہیں, یہ تو فیصلہ ہے. جی میں آ رہا ہوں. ریمارکس سے مراد یہ ہے کہ جو لفاظی چنی گئی ہے, جن لفظوں کا استعمال کیا گیا وہ بہت سخت. مطلب ہے پورے کا پورا جو احتساب کا پروسیس ہے اب تک کا, اس کو ملیا میٹ کر دیا اس فیصلے نے. آپ دیکھیے ابھی تو کچھ کیسز کے فیصلے ہونے باقی ہیں, ابھی تو لوگ صرف ضمانتوں پر باہر آئے ہیں, مگر کیسز تو پینڈنگ ہیں. مگر ان کیسز کے حوالے سے جو زبان استعمال کی گئی ہے, فیصلے میں جو کچھ لکھا گیا ہے, ان کیسز کی فیٹ اب کیا ہوگی؟ اب میرا سوال آپ سے بھی وہی ہے, اب اس میں ہو کیا سکتا ہے, what can be done about it, یا کیا ہوگا یہ بتائیں. میں اب اس کے اوپر آتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کے اندر ایک یہ فیلنگ ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کوٹڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جی ہم نے جو بھگتنی تھی نیب وہ تو لیا ہم نے بھگت, اب ان کی باری ہے. تو اور اب چونکہ باری حکومت کی آنی ہے, کیونکہ کیسز تو حکومت کے بھی خلاف ہیں, تو ہم تو جی اس کو ختم کرنے کے اب حق میں نہیں ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن یہ کوٹ ہم تک سوشل میڈیا کے طور پر بھی اور جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہے اس کے طور پر بھی پہنچا ہے. طارق صاحب بھی اس کی تصدیق یا تردید کر دیں گے. فیلنگ موجود ہے کہ ہم تو بھائی بھگت چکے ہیں, باری آپ کی تیار ہو جائے. ٹھیک ہے, اچھا اوکے. تو اس کا ہونا جو ہے, دیکھیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو آپ پھینک نہیں سکتے, نہ آپ اس کے اوپر خاموشی اختیار کر سکتے ہیں کہ چلو جی سانو کی, یہ سانو کی نہیں ہے. میرے خیال سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اگر تو گورنمنٹ انیشیٹو لے کے اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملا کے وہ جو وعدہ تھا ریفارمز کرنے کا اس لاز کو, اس پر عمل پیرا ہو جاتی ہے, تو شاید کوئی نہ کوئی. اب میں ایک لمحے کو گورنمنٹ بن کے سوچتا ہوں, بھائی گورنمنٹ کیوں کرے؟ اگر اس سے ممکنہ فائدہ ہونا بھی ہے تو اپوزیشن کو ہونا ہے, کیوں کرے گورنمنٹ؟ عمران خان تو نعرہ ہی ہے کہ اس کو پکڑو اس کو پکڑو. وہ تو کہتے ہیں یہ نیب میرے انڈر میں ہے نہیں, ہوتی تو 50 اندر ہوتے. جیسا میں نے کہا وسیم, اس کے دوسرے پہلو پر بھی غور کریں. حکومت کے بھی کوئی کم لوگ نیب کے رڈار پر نہیں ہیں. اچھا تو کل کوئی نہیں کو نہ پڑ جائے بھائی, ٹھیک ہے. میاں صاحب نے ایسے بات کی ہے, ترین صاحب پر آ جائیں, جہاں بھی دیکھیں آپ کیسز بے پناہ ہے, انہوں نے بھی تو یہ موزے فیس کرنا ہے نا بلاخر کہ کل کون کو نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے, ایسا ہمارا میاں نواز شریف صاحب کی ذات کے حوالے سے کوئی آفیشیل ورژن نہیں ہے, ان آفیشیل بھی نہیں ہے. ان آفیشیل بھی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کوئی سنی سنائی ایسی غلط ایسی بات منسوب کی گئی ہے. بخاری صاحب کا مجھے نہیں پتا کیا سورس ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتائیے اور بڑے وثوق سے بتائیے کہ ہماری جماعت کا باقاعدہ اس کے اوپر جو اپنا انپٹ ہے کچھ دیا جا چکا ہے, اور مزید بھی اگر حکومت کہے گی تو دیا جائے گا, اور سنجیدگی سے اس کے اوپر بات اس کمیٹی میں ہوئی ہے. اب باقی لیڈ جو ہے وہ حکومت نے لینی ہے, اور اس میں وہ ریفارمز, میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہونی چاہیے تھی, ابھی اگر ہو جائیں تبھی درست ہے. چلو میں بریک لے لوں, شہباز صاحب اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں اور کچھ اور موضوعات پہ بھی. یہی اچانک اب توڑ یہ بھی خبر آ رہی ہے ایک بار پھر, پتہ نہیں یوٹیوب بین نہ ہو جائے پاکستان میں, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. عمران خان صاحب کی حکومت کے ہوتے ہوئے آزادی میڈیا اور آزادی رائے کے حوالے سے کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ مجھے یقین ایسا تو نہیں ہوتا جب تک خان صاحب ملک کے وزیر اعظم, ایسا کوئی اقدام ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ خود بہت بڑے حامی تھے اور آئی ایم شور ہیں ابھی بھی آزادی رائے کے. وہ دکھائیں گے انہوں نے کیا کیا کہا ہے میڈیا کے حوالے سے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں.